صبا جی، آپ نے اپنے کریئر کا سٹارٹ ایز اے نیوز کاسٹر کیا تھا، تو آپ کو اپنے زمانے کی نیوز کاسٹرز کی خبریں پڑھنے کا انداز اچھا لگتا تھا یا آج کل کی نیوز کاسٹرز کا لہجہ زیادہ بہتر لگتا ہے؟ یہ ملتے ہیں بریک کے بعد. ہاں یہ تو خود بھی ویسے بول رہی ہیں. نہیں مجھے تو اپنے زمانے، ہاں یہ نیوز کاسٹر ہی ہے نا، مجھے تو اپنے زمانے کی جو نیوز کاسٹرز تھی نا وہ پسند تھی. آج کل تو سمجھ نہیں آتا کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں کہ خبریں پڑھ رہی ہیں. ہمارے زمانے تھا کوئی غم کی خبر ہوتی تھی تب بھی ہم نارمل ہوتے تھے. چونکہ آپ اداکارہ بھی ہیں، اگر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں کہ آج کل خوشی کی خبر کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آج کل تو بس یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کو یہاں لے جا کے پھر ایسے لے کے بغیر اگر آپ پڑھنا چاہیں. ہاں آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ صبا فیصل کے بیٹے کی شادی ہوئی اور اس شادی میں فلاں 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 آرٹسٹ کو دیکھا گیا اور یہ تو پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں کہاں. یہاں تو آج کل ہر خبر جو ہے نا بریکنگ نیوز ہے. ہمارے زمانے میں بریکنگ نیوز ہوتی تھی تو بہت ریئر ہوتا تھا کہ بریکنگ نیوز ہے. جی ایک مرتبہ پھر زبردست پبلک کی طرف بڑھتے ہیں. سنا ہے صبا جی آپ کھانے کی بہت شوقین ہیں، اور اگر سیٹ پہ کھانا لیٹ ہو جائے تو آپ طوفان برپا کر دیتی ہیں کہ جب تک کھانا نہیں آئے گا میں شوٹنگ شروع نہیں کروں گی. یہ ان کو کون خبریں پہنچا رہا ہے؟ یہ میں کھانے پر کبھی بھی چیخوں چلاؤں گی نہیں. بہت مجھے وہ آرٹسٹ اچھے نہیں لگتے جو کھانے کی وجہ سے سیٹ پر اونچی بولیں یا آپ سپاٹ بوائے کو کچھ کہیں، یا مجھے بہت برا لگتا ہے. اگر کبھی ایسا ہوگا تو میں خود آرام سے اپنے ڈرائیور کو پیسے دوں گی کہ بھائی میرے، یا میں کچھ آرڈر کر لوں گی. آج کل آپ آرڈر کریں آپ کو مل جاتا ہے سب کچھ. تو یہ بہت. ویسے آپ کھانے کی شوقین ہیں؟ میں اچھے کھانے کی شوقین ہوں، مطلب زیادہ مقدار میں نہیں زیادہ مقدار میں، لیکن اچھے کھانے کی شوقین. ذائقہ جو ہے ہاں ذائقہ، کیونکہ میں بناتی بہت اچھا ہوں تو مجھے کھانے میں بھی ذائقہ صاحب کو چاہیے. کیا چیز آپ کے ہاتھ کی سب سے زیادہ پسند ہے؟ کبھی کبھی نصیب ہوں جو مرضی لگ جائے جو بھی بنا دوں ان کو اچھا لگتا ہے. آلو گوشت بہت اچھا، میں دیسی کھانے بہت اچھے بناتی ہوں. میں بریانی، نہاری، آلو گوشت اور چپ چپ والا پلاؤ گوشت کا، اور سب کھانے انہیں اچھے لگتے ہیں. گوبھی گوشت، کریلے گوشت. سبحان اللہ کا کہنے کھانا سے کراچی آنا پڑے گا. نہیں گھر میرا ادھر ہے، میں اپنے گھر آئی ہوئی ہوں. آپ آئیں، آپ کو کھلاؤں گی. شاید پروگرام بنا لو. ہاں بالکل. روز روز نہیں آتے کریلے گوشت، گوبھی گوشت نہیں، دستی گوشت ہے نا. دستی بیٹا گھر سے باہر نکال دیں گے آپ کو. کوئی ریگریٹ، کوئی افسوس زندگی میں صبا؟ شاید بچوں کو میں نے بہت کم ٹائم دیا. میں اپنے کام میں لگی رہی، اور ویسے تو میں نے بچوں کو جب تک کہ بچے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئے اسکول جانے میں، یا میٹرک میں نہیں آ گئے، یا او لیول میں نہیں آ گئے، تب تک تو میں نے بچوں کو ٹائم دیا. اس کے بعد بچوں سے زیادہ مجھے سعدیہ کا ہوتا ہے کہ سعدیہ کی جب شادی ہوئی اور اس کے بعد فوراً بعد میں کراچی چلی گئی. اور وہ جو ایک لڑکی کا ہوتا ہے نا، ہوتا ہے کہ ایڈجسٹ ہونا ہے، نیا رشتہ، اور وہ شادی کے بعد گھر آتی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں، وہ میں نے بہت مس کیا. لوگ تو سمجھتے ہیں نا کہ جی بڑا نام ہے، کس چیز کی کمی ہے، جیسے لوگ، لیکن ہم لوگوں کے پاس ہمارے دلوں میں نا بہت چیزوں کی یہ جو ایک رہ جاتی ہے، کسک رہ جاتی ہے نا، وہ ہے. ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے فیم کی. کبھی سعدیہ نے آپ سے ایسے گلہ کیا کہ اماں؟ بہت کیے اس نے گلے. وہ تو مجھ سے بہت ناراض رہتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب اس کا بیٹا ہوا تو میں نے اسے پرومس کیا کہ میں پورے 2 مہینے کے بعد کراچی جاؤں گی. اس نے کہا اماں دیکھ لیں، آپ پرومس نہ کریں، آپ چلی جائیں گی. میں نے کہا نہیں. تب میرا کچھ اس سے پہلے مجھے کوئی انجری ہو گئی تھی، تو میں نے کچھ اس ڈرامے کو اتنا ٹائم نہیں دیا. جس دن اس کا بیٹا پیدا ہوا دوسرے دن مجھے کال آ گئی کہ وہ تو آنیئر ہے تو آپ کو آنا پڑے گا. یہ اب میں اتنا گھبرا رہی تھی، اور میں نے کس طرح سعدیہ کو بتایا، اور اس نے کس طرح سنا، اور اس کی مجھے آنکھیں آج بھی یاد ہیں. اس کی آنکھوں میں ایک بات تھی، اماں میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ نہیں رکیں گی اور آپ جا رہی ہیں. تو میں کہتی تھی میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ میری مجبوری ہے، کمٹمنٹ ہے. اور میں چلی گئی. میں نے اس کو 7 نوکر رکھ کے دیے، 7 کو ساتھ کھڑا کر کے نا وہ مجھے تصویر بھیجتی تھی ادھر، اور نیچے لکھتی تھی یہ 7 بھی آپ کی کمی پورا نہیں کر سکتی.
تو میں نا بس روتی تھی اور لیکن میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تھی. کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز ماضی میں جو آپ شیئر کرنا چاہیں جس پر ضمیر ملامت کرتا ہو کہ یار یہ صبا نہیں ہونا چاہیے تھا زندگی میں، ہو گیا؟ ہاں بس یہی جو سوشل میڈیا پر آج کل جو شور ہے نا، لیکن میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں بولنا چاہیے تھا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کوئی خواب صبا، اتنا کچھ آپ نے زندگی میں اچیو کیا، اور پیسہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، نیک نامی بھی ہے، اور سوشل میڈیا کی شہرت بھی وہ تو سب کچھ ہی اچیو کر لیا الحمدللہ. آپ نے. تو نا کوئی ایسا خواب جو آپ کو لگتا ہے کہ یار اب اس کی عمر گزر گئی، اب نہیں پورا ہو سکتا؟ میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میری امی اگر حیات ہوتی اور اس وقت میرے پاس ہوتی یا ہمارے ساتھ ہوتی تو میں ان کی وہ ہر خواہش پوری کرتی جو کہ ان کی بہت اس وقت ہمیں بہت بڑی خواہشیں لگتی تھیں لیکن وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیں. اچھا، آپ نے والدہ کا ذکر کیا تو کس موقع پہ، کس کامیابی کے یا دکھ کے یا کس مشکل میں سب سے زیادہ آپ کو اپنی ماں یاد آئیں؟ حالانکہ خود آپ بڑی طاقتور مضبوط عورت ہیں. میرے بھائی کی بیٹی کی شادی تھی، وہ ممی کی بہت لاڈلی تھی. میرے بھائی کی بیٹی وہ ان کے ساتھ ہی رہتی تھی، اور جب اس کی شادی ہوئی تھی نا تو میں ایسے زاروں کے تار رو رہی تھی مہندی پر. مجھے لگتا تھا میری امی ہوتی یہ سب سے پہلے صوفے پر وہ بیٹھی ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ وہ لاڈ اٹھا رہی ہوتی ہیں اقصیٰ کے. تو اس وقت ممی بہت یاد آئی، لیکن ممی کبھی بھولی نہیں، ممی ہمیشہ یاد آتی ہیں. مڑ کے دیکھیں تو سب سے پرمسرت لمحہ صبا فیصل کی زندگی میں کیا ہے؟ سلمان کی شادی ہوئی میرے بیٹے کی، ٹھیک ہے، بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تو زندگی کا بہت. یہ پہلی شادی تھی آپ کے گھر میں؟ جی نہیں، دوسری شادی کی پہلے کرتے. بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک اداسی ہوتی ہے کہ وہ چلی جائے گی گھر چھوڑ کے. جب بیٹے کی شادی ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ تو اب ایک رتبہ ہی اور ہو گیا. اور آپ کی زندگی کا سب سے جذباتی مومنٹ جو اداس کر دیتا ہو، ابھی بھی تنہائی میں سب سے غمگین کر دیتا ہو؟ ممی، ان کا جانا. آلویز ممی. اور میں پتہ سب کے سامنے کبھی رو بھی نہیں سکتی ہوں. میں ممی کو یاد کر کے اگر میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں نا تو اکیلے میں. بس ممی کی وجہ سے ہی ہمیشہ ایک بہت خلا لگا اپنی زندگی میں. آخری مکالمہ کیا ہوا آپ کا اپنی والدہ سے؟ ممی کو میں اپنی بھابھی کے ساتھ نہلایا کرتی تھی. ویل چیئر پر باتھ روم لے جاتے تھے، انہیں نہلاتے تھے. پھر جب میں نکال کے لاتی تھی، ممی کو خوشبوئیں، پرفیومز بہت پسند تھے، تو لا کے جب ان کو تیار کرتی تھی، سامنے شیشہ تھا تو انہیں میں نے تیار کیا، بھابھی نے اور میں نے پرفیوم اور سب لگایا. اور ممی رسپونڈ نہیں کرتی تھی کبھی. تو میں نے ایسے شیشے کی طرف دیکھ کے کہا، میں کہا اماں دیکھیں آپ سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے، آپ دیکھیں کتنا آپ کا چہرہ. ممی بہت ایک حسین عورت تھی، ممی بہت خوبصورت تھی، اور بیماری میں بھی ان کی خوبصورتی ختم نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں کتنا آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، آپ کو خوشبو آ رہی ہے نا. تو کچھ نہیں بول سکے، اور مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے میری بات سنی اور سمجھی اور انہوں نے کیا. اچھا، واہ، ایسے کیا انہوں نے. تو میں تو نہال ہی ہو گئی خوشی سے کہ ممی نے میری بات سنی ہے، انہوں نے جواب دیا ہے. تو وہ بھی بڑا نقش ہو گیا آپ کے ذہن میں سوچتی ہوں. ہاں، ان کی بیماری کی بہت ساری باتیں ہیں جو نقش ہو گئی ہوئی ہیں. بہت پیاری ہستی ہوتی ہے جی ماں جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ایسی بات صبا جو آپ اپنی والدہ سے، والد سے یا کسی اور رشتے سے، بعض اوقات لوگ رابطے میں نہیں رہتے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہوتا ہے کہ یار اگر ہوتے یا آج ہوتی تو میں یہ بات کہنا چاہتی تھی ان سے یا کہتی؟ میرے خیال میں ممی سے کبھی میں نے کوئی دل کی بات چھپائی نہیں تھی. اور کسی سے فیصل کو ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ محبت کرتے ہیں اور میں کاموں میں بزی ہو گئی ہوں تو میں اتنی توجہ نہیں دیتی. نہیں فیصل، میں آج بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ کے دم سے میرے بچے ہیں، میرا گھر ہے، میری فیملی ہے. تو آپ سے تو میں آج بھی بڑی محبت کرتی ہوں. اور اس عمر میں نا محبت سے زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو میں آپ کی کیئر زیادہ کرتی ہوں. اور اب تو اعلان کہہ دیا، اب تو اعلان کہہ دیا تو وہ بڑے خوش ہو جائیں گے، کیونکہ ان سے میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، وہ ہمیشہ لفظ بولتے ہیں آئی لو یو. تو میں کہتی ہوں مجھے نا لفظوں کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ پریکٹیکل کر کے بتانا چاہیے، تو میں آپ کے لیے ہمیشہ پریکٹیکل کرتی ہوں.